بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اور اگر بولتے ہیں تو ہم ایز پیرنٹس ایسا کیا کریں کہ ان کی یہ عادت چھوٹ جائے. چلیں کچھ ٹپس سیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یوزولی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شامت سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے. لیکن سائیکولوجیکلی بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر آنکھ سے دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بچے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے لو سیلف اسٹیم. اگر بچے کا سیلف اسٹیم لو ہے، میں 2 ایگزامپلس دوں گی. بچہ نیا کسی نئے اسکول میں گیا ہے اور وہاں پہ وہ دوست بنانا چاہتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی ہنڈرنس ہے، شائع ہے. تو وہ کرتا کیا ہے کہ اس کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ فرسٹ کوارٹر پہ بتاتی ہے پیرنٹس کو کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پیرنٹس ہیں، آپ نے اپنے بچے کو آدھی سے زیادہ دنیا دکھا دی ہے، وہ تو ہمیں اتنی مزے کی کہانیاں بتاتا ہے. پیرنٹس ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بچے نے بیسکلی سٹوریز بنائی، چاہے ریسرچ کے تھرو چاہے خود سے گھڑی، کہ میں دنیا گھومتا پھرتا رہتا ہوں. اس کے دوست بھی بنے، اس کی ٹیچرز بھی اس سے امپریس تھی، اس کا اپنا مسئلہ اس نے ریزالو کیا. دوسری اگزامپل ہے ایک بچے کی. وہ گھر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بابا آج میں نے فیلڈ میں 10 گول کیے اور میرے دوستوں نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا اور اٹ واز فینٹاسٹک. بابا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا انشاءاللہ ایسا بھی ایک دن ضرور ہوگا، اور بڑے پازیٹیولی اس کو ریڈائریکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھی کھیلنے کا بہت شوق تھا اور میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں امیجن کیا کرتا تھا. ویسے سچ بتاؤ کیسی رہی گیم آج کی، کیا کھیلا، کس طرح کے گولز تھے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. پھر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے انگزائٹی پرون ہوتے ہیں یا ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اوپر اٹینشن نہیں چاہتے یا جو بتا نہیں پاتے کہ وہ کسی تکلیف میں ہیں. اور ایسے بچوں کے اگزامپل ہیں جن کے ساتھ کسی قسم کا فزیکل مینٹل ابیوز ہو رہا ہو یا پھر ان کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہو. تو اگر آپ ان سے پوچھو یہ چوٹ کیسے لگی یا یہ نیل کیسے پڑا، او کچھ نہیں وہ ایسے ہی لگ گیا تھا، وہ ایسے ہی ہو گیا تھا. ایک اور قسم بچوں کی جو ہمیں اکثر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہے بچے جن کے کچھ لیگنگ سکلز ہوتے ہیں. اس میں ہم اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں ADHD والے بچوں کو. ان بچوں کو امپلسو بیہیویئر ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر انہیں خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ بول کیا رہے ہیں. اگزامپل ہے کہ بچے سے پوچھا آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا؟ بالکل کر لیا، مجھے 100% پتہ ہے کر لیا. ہوم ورک نکال کے چیک کرو تو اس میں سے کافی ساری مسنگ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سچ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے ہر چیز دیکھی تھی. اب ایسے میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم انہیں کچھ ٹیکنیکس دیں، جیسے کہ چیک لسٹ دیں، جیسے کہ ٹائم آرگنائزرز دیں، جس سے کہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ انہوں نے یہ سٹیپس جو کرنے کے تھے وہ سارے کیے ہیں تاکہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو. اب آتے ہیں سلیوشنز پہ کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ان کی یہ عادت پختہ نہ ہو جائے، تو ہمیں ان کو ریڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریڈائریکٹ ہم ان کو کرتے ہیں پیار سے، احساس سے، ان کو یہ بتا کے کہ ہمیں سمجھ ہے کہ وہ ڈر کے شاید یا آسانی کی خاطر جھوٹ بولنے کی طرف جا رہے ہیں، پر یہ لائف کا حل نہیں ہے. یہ تو ایک سمپل سی بات ہو گئی. یہ تو ہم سیرہ کی کہانیوں سے، قرآن سے، اپنی روزمرہ کی اگزامپل سے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. البتہ اگر 10 سال اور 10 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی امیجنیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کو تھوڑا سا لیوے دینا چاہیے. البتہ جو بالغ بچے ہو جاتے ہیں 10 اور اوپر اس کے ماشاءاللہ، تو ان کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، وہ ٹی وی میڈیا دیکھ کیا رہے ہیں، وہ کنزیوم کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے شوز دیکھ رہے ہیں، وہ کیسی گیمز دیکھ رہے ہیں، ان کے ٹیچرز، ان کے اسکول کا ماحول، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، کون لوگ ان کے مینٹورز کی طرح کے ہیں یا وہ کن کو لک اپ کرتے ہیں. یہ باتیں بہت میٹر کرتی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم یہ پاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، یہ کون سی کوئی بڑی بات تھی. تو ہاں، ہمارا ریاکشن جو ہے وہ واقعی میں شاید اتنی بڑی بات والا نہیں ہونا چاہیے، پر جھوٹ بولنا بڑی بات ہے اور اس کو ایک پختہ عادت نہیں بننا چاہیے. اس کے علاوہ
ان کو کانسیکوینسز ملنے چاہیے. اب میں پنشمنٹ کا ورڈ اس لیے نہیں یوز کرتی کیونکہ میں پازیٹیو پیرنٹنگ کے حوالے سے جب بات کرتی ہوں تو مجھے یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کو کانسیکوینسز دیں گے اگر وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, اور آپ کے ان کو لیوے دینے پر بھی کہ بیٹا آپ پھر سے سوچ لو, اگر آپ یہ بات جو ہے آپ مجھ سے کرو گے تو جھجکو مت, میں آپ کی بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں گی. کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایز پیرنٹس ہمارے اپنے بھی بہت سارے ریزرویشنز ہوتے ہیں, ہمیں غصہ آ جاتا ہے یا ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ہم سے جھوٹ بولا, اور ہماری ریاکشنز پریویس ریاکشنز کی وجہ سے بچے جھوٹ بولتے بھی ہیں. البتہ اگر ہم نے بچے کو یہ کہہ دیا کہ آپ سوچ لو, میں پھر آپ سے دوبارہ پوچھ لیتا ہوں یا پوچھ لیتی ہوں, یا دیکھو ایک بار سچ بول دو گے تو ہاں کانسیکوینس اتنا شدید نہیں ہوگا, اس میں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ لیوے آپ کو مل جائے گا. اس طرح سے کر کے بات کریں تو بچے بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مطلب میرا پیرنٹ جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن تو دے رہا ہے تو سچ ہی بول دینا بہتر ہوگا. یہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ابھی پختہ نہیں ہوتی. اب آپ پوچھیں کہ وہ بچوں کا کیا کریں جو اپنی جھوٹ کی عادت میں انتہا کو پہنچ گئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایک ایگو کا انا کا مسئلہ بن گیا ہے, تو پھر یہی ہے کہ بار بار ری ڈائریکٹ کرنا اور ان کے ساتھ پولیس چور والا گیم نہیں کھیلنا, چیخنا چلانا نہیں ہے. یہ تو خیر کسی بھی سٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چیخیں چلائیں شور کریں بچوں کو ماریں. پہلے بچے کو کہہ دیا آپ مجھے بتاؤ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی, اور پھر اس کے بعد اس کو شدید ریاکشن دیا تو آپ نے خود ہی اپنا ٹرسٹ گنوا دیا بچے کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ پھر ہم بھی بچوں سے جھوٹ نہ بولیں. اگر ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سیویئر ریاکشن نہیں دیں گے, یا ٹھیک ہے ہم چیخیں چلائیں گے نہیں, یا آپ ہم سے ڈرو مت, یا آپ ہمیں اپنا ساتھ ہم پہ ٹرسٹ کرو, تو پھر ہم وہ کر کے بھی دکھائیں. کنسسٹنسی ہماری بیہیویئر میں جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. ایک اور مزے کی بات کہ اگر ہم اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں ان سے ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کرتے رہیں, جس میں کہ ہم نے بھی کئی چھوٹے موٹے جھوٹ بولے تھے اور پکڑے گئے اور ہم نے سبق کیا سیکھے یا نہیں پکڑے گئے, لیکن بعد میں کانسیکوینسز کتنے شدید نکلے, ایسی سٹوریز بچوں کو بتاتے رہنے سے بچے ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں. بچوں کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ خطائیں ہو جاتی ہیں, اور ہم نے تو بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ تمام خطاؤں کا معاف کرنے والا رب تعالیٰ ہے, اور وہ ذات رحیم ہے کریم ہے, وہ معاف کر دیتی ہے. اور ایز پیرنٹس اللہ نے ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کے لیے رحم ڈالا ہے. ہماری سنت سے ہے کہ بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئیں. تو ڈیفینیٹلی ہم ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں اور بچوں کو خود سے اچھی ایگزامپلز دیتے رہیں اور ان کو لیوے دیتے رہیں تو انشاءاللہ بچے جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹیک کیئر. السلام علیکم.